مكة يا مكة يا حرما أشجانا نلت عزا اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ مسواک اماطۃ الاذی عن آثار صحابہ ذریعہ اور دیگر صحابہ کے فتاوی کی طرف رجوع کیا جائے کہ اس مسئلے میں وہ کیا فتویٰ دیتے تھے، ان کی کیا رائے تھی، اس کو بہت اہمیت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر متعدد صحابہ سے دم ساری کے ناقض وضو ہونے کا ذکر مذکور ہے، جس میں دینی اور دنیاوی دونوں فائدہ مضمر ہے۔ ابھی بھی فائدہ یہ ہے اگر آپ کو اطمینان نہیں ہوتا ہے ہے اور آپ ہمارے اس مستدل کو جو عمر بن عبدالعزیز سے مروی ہے اس کو قابل استدلال نہیں مانتے، اس کا بھی ہمارے پاس جواب موجود ہے۔ لہذا یہاں پر یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے۔ آپ نے جو کہا ہے کہ ان کا سما مروی نہیں ہے، ابن عدین الکامل نے اس روایت کو سندن متصل ذکر کیا، کرنے سے چنانچہ انہوں نے جو روایت ذکر کی ہے اس کی سند کیا ہے؟ عن عمر بن عمر ابن العزیز عن تمیم دارمی عن نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں سندن جو روایت ذکر وہ متصل میں دو پہلو ہے، ایک تو اس لیے اب کوئی اعتراض نہیں، اعلیٰ ہونا اور دوسرا پہلو ہے دوسری دانتوں بات کی صفائی ہونا۔ تو آج کل جو عمر بن عبدالعزیز طریقے سے اور تمیم داری استاد شاگردی کا رشتہ اس میں چنانچہ ایک تمیم پہلو داری تو حاصل ہو دارمی جاتا ان ہے کے اور استاد وہ ہوتے دانتوں ہیں کی صفائی، اور انہوں نے لیکن اپنے دوسرا استاد جو کو پہلو روایت ہے میں یعنی اس لیے نقل اعلیٰ نہیں لکڑی کا ہونا وہ ان کو اپنے استاد پر پہلو حاصل اعتماد نہیں ہوتا ہے، تو ایک ثواب تو حاصل ہوگا اور وہ ہے اور یہ دانتوں ہوتا کی صفائی کا، لیکن مسواک کہ کی شاگرد کے لیے اپنے استاد سے بڑھ کر وہ کوئی ہے لکڑی کے معتمد شخص نہیں استعمال ہوتا، کرنا، وہ ثواب آپ کو حاصل اس سے بسا ہوتا ہے نہیں اس کا ہوگا۔ حوالہ اس وجہ سے بعض حضرات نے اور اس کبھی حوالہ بھی حدیث کی ذکر نہیں کر تشریح دیتا ہے، میں لیکن کہا اس کو ہے اتنا اعتماد کہ ہوتا ہے آج کل جو برش اوپر کوئی ہے نقد نہیں کر سکتا۔ یہ مطہرۃ الفمی تو ہے لیکن اور دوسری بات جو انہوں نے بتائی کہ دو مجہول راوی جو اس میں ہم برش وغیرہ استعمال کرتے ہیں مجہول راوی الفمی کا سبب اور ذریعہ کی وجہ سے سند میں ذوق ذات آتا الرب کا ہے، سبب اور لیکن ذریعہ کس طرح کا نہیں ہے۔ مجہول راوی رب ہونا کی چاہیے، اس کے رضامندی شرائط بھی آپ تو کے سامنے اسی ہونے چاہیے۔ لکڑی والے آلے سے اپنے دانتوں کی ہر صفائی مطلق کرنے مجہول میں ہے الراوی اور اسی میں کامل ثواب ملے گا۔ لہذا ضعیف نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے میرا اس میں ذوق نہیں آتا، اور بلکہ اس مجہول راوی سے ذوق آتا ہے اس میں جو مجہول الذات، جب بیدار اور یہ دونوں راوی مجہول الذات نہیں بلکہ مجہول الصفت، اور ساتھ ان کی ذات تو سب ہی جانتے تھے، معروف مشہور اس کی وجہ اپنی ذات کے حساب سے، ہماری اس کے غذا افسر اور اس کی ہمارا صفت کیا خوراک تھی؟ اس میں کافی اختلاف۔ مرغن ہوتا ہے، اس میں مسالے بہت ہوتے لہذا ہیں، ذوق پیدا اس کرنا کی وجہ کو سے مجہول دانتوں قرار دے کی کر کے یہ صفائی صحیح نہیں۔ صرف مسواک ہاں سے اگر کم آپ یہ نہیں ثابت ہوتا کر دیں ہمیں یہ مجہول الذات ہے اگر تو ہم پیاز آپ کے کھا سامنے لیا پوچھیں ہے کچا کچا پیاز پیاز تو تو اس کی بدبو لیکن آپ یہ آپ حدیث جلدی ثابت ختم نہیں نہیں مجہول ہوتی، الذات، اس لیے کہ ان سے متعدد حضرات نے اور متعدد محدثین نے اور متعدد روات نے دونوں طریقے سند میں ان کا ذکر کیا۔ فضیلت حاصل ہو جائے۔ اگر یہ اتنے ہی مجہول الذات ہیں تو دیگر حضرات اور روات ان سے کبھی حدیث صفائی نہیں تو ان کا اچھی ذکر طرح ہو اپنی جائے۔ سند میں کبھی نہ ہاں دیں۔ اگر آپ کا کھانا بالکل ہلکا پھلکا لہذا اور ان کو آپ کے مجہول قرار دینا میں اتنی اور اس کی زیادہ وجہ سے بدبو حدیث کو نہیں ضعیف رہتی اور ہے تو کمزور فقط بنانے کی مسواک کوشش پر کرنی یہ صحیح اتفاق کر لے تو لا حرج، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایسے بھی لوگ دنیا میں چلیے۔ موجود ہیں جو ہمیشہ مسواک استعمال کرتے ہیں، ان کو برش وغیرہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آداب مثلاً دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، ان کا خوراک بہت اب سادہ تک ہوتا ہے۔ نواقض اور وضو وہ اور باب رات محلت محلت الوضو الوضو کا کا ذکر جس کی تھا، وجہ سے جو کھاتے وہ جلدی ہضم ہو جاتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں موجبات مرغن غذا وضو کھاتے اور ہیں وضو کو واجب دوسری کرنے بات والی یہ کہ چیزیں پورے جس دن کو آپ بیٹھے نواقض رہتے ہیں، وضو اس وجہ سے کہتے ہیں، وہ ہمارا عامتاً ہاضمہ استنجا کی مضبوط وجہ نہیں سے ہوا ہوتا ہے، کرتا۔ تو اب وہ جو کچھ پیٹ میں جمع ہوا ہوتا ہے اس تو وجہ سے کو مصنف سونے کے نے بعد وہ بدبو کی نواقض شکل میں ظاہر وضو ہوتا ہے، کے بعد اس لیے دانتوں کی صفائی استنجا کے برش سے آداب کو کرے تو ذکر زیادہ بہتر ہے اور ساتھ ساتھ میں مسواک بھی کرے، کہ لیکن استنجا جمع کے کی شکل آداب بہتر یہ یہ ہے کہ انسان پہلے استنجا مسواک کرے کرنے پھر جائے بعد تو میں اس کے برش آداب کرے۔ کیا، اگرچہ تقدیم و تاخیر اور میں چونکہ کوئی حرج اسلام نہیں ہے، ایک جامع لیکن یہ شریعت بہتر ہے تاکہ اس سے جو صرف مسواک کی چند فضیلت مذہبی برقرار افکار یا میں دونوں کو ہی چند استعمال رسمی کرتا ہوں۔ عبادتوں کا نام نہیں ہے بلکہ اس ایک کے استعمال مکمل میں دستور کبھی حیات کا نام ہے کبھی جو اس کو انسان استعمال کو کرنے پیدا کا ہونے سے لے کر کے دستور مرتے دم تک دونوں ہر کو چیز جمع میں کرنا رہنمائی بہتر فرماتا ہے۔ ہے۔ پھر یہاں پر دیگر بھی اسلام نے دوپہر کا وقت بیت الخلا اور
سجا میں جاتے وقت کیا کیا آداب کو انسان ملحوظ رکھنا چاہیے اس کا ذکر یہاں پر کر دیا گیا ہے. یہی امام ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے استنجا کے آداب کے متعلق شرح ترمذی میں تقریباً 30 آداب ذکر کیے. وہ ہمشہ تفصیل پر انگور اور کھجور کا الکول استعمال نہ کیا گیا ہو. آداب یہ ادب بھی کی یہی جمع حکم ہوگا جو یہاں پر ادب کس کو کہتے ہیں بتلایا ہے ما یمدح کہ بھی دو چیزیں الگ ہیں. ایک قولاً و فعلاً تعطر کا ثواب حاصل ہوگا یعنی جیسے آگے آ بہتر رہا اور اچھا کہ سمجھا جاتا ہے چاہے خصائل وہ انبیاء میں سے تعطر اور چاہے وہ چیز عطر کو اولیاء پسند کرنا ہے. تو فعل. اب کیا عطر کی جگہ پر انسان بعض پرفیوم حضرات نے استعمال کر ادب لیتا کی ہے تعریف تو وہ کی ثواب ہے. حاصل ہوگا یا نہیں؟ تو پرفیوم اگر استعمال کر لیتا ہے عطر کی جگہ پر تو اس کو حصول خوشبو کا ثواب تو ملے گا کہ اس سے خوشبو حاصل ہوا ہے اور تعطر میں معنی یہی سبب ہے. اور دوسرا کیا ہے وہ مخصوص لکل شیء اشیاء سے جو تعطر اور ہر وہ عطر چیز تیار کیا جاتا ہے جو اس تو کے لیے اس مناسب خوشبو ہو، کو وہ اس کے استعمال نہ حق میں کرنے کی ادب وجہ ہے. سے وہ اس معنی پہلو کے سبب کو ثواب نہیں لکل ملے شیء گا. ہر تو وہ پرفیوم سے آپ کو جو اس کے لیے مناسب سنت کا ہو، اس کے ایک حق میں حصے ادب کا ہے. ثواب ملے گا دوسرے حصے کا ثواب مثلاً نہیں ملے گا. کتاب کے اس لیے بہتر مناسب سے یہ ہے کہ اس کو استعمال اوپر کی کریں جگہ اور پر دونوں کو رکھا جمع جائے کریں تو تو اس کوئی کے حق حرج میں ادب نہیں ہو. ہے. لیکن یاد رکھیں کہ متاخرین فقہاء نے پرفیوم جو الکول والے ہیں عامتاً چونکہ اس جوتوں میں کو انگور نیچے یا رکھنے میں کھجور ہی کا مناسبت الکول ہے. استعمال لہٰذا نہیں اس کیا نے جاتا ادب ہے اس کو نیچے اس لیے رکھا اس جائے. کے استعمال کے جواز کو اور بعض کہا حضرات ہے. نے لیکن ادب کی اولا تعریف اور کی ہے بہتر یہ مراعات ہے حد کہ کل شیء قبل الصلاۃ ہر اس کو چیز کی استعمال حد نہ کی کریں. رعایت احتیاط کی کرنا. بات ہے لیکن پھر بھی اگر کسی نے استعمال ہر کر لیا چیز ہے کو اپنی تو حد کوئی میں حرج رکھنا. نماز ہو جائے گی. کیوں قبل الصلاۃ مراعات استعمال حد نہ کل کریں؟ شیء. اس لیے کہ اس کو استعمال کرنے کے بعد فوراً نماز پڑھیں گے تو اس میں لہٰذا اگر کسی سے چیز کو الکول ہے اس جو کی جواز حد کے سے استعمال تجاوز میں ہے کر لیکن کے پھر بھی شبہ کا استعمال کیا جائے احتمال رہتا ہے تو اب اس یہ شبہ بے کی بنیاد ادبی پر ہے اور خلاف جب وہ ادب ہے. الکول اڑ جاوے پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو تو بس بہتر ضرورت ہے سے تاکہ زائد بالکل پانی استعمال کرنا شبہ ہے کے استنجا بغیر کو خلاف اور بغیر ادب کسی ہوگا. احتمال کے آپ کی نماز کامل ضرورت سے طریقے زیادہ ادا کھانا یہ بھی ہوگا. خلاف ادب ہوگا. چلیے. ضرورت سے زیادہ غم لینا جس کی وجہ سے فرائض میں کوتاہی آئے یہ بھی خلاف ادب ہوگا. بس کسی کے انتقال پر اتنا مغمون اور غمگین ہونا جس کی وجہ سے فرائض ترک ہو جاوے اور انسان کی جان خود کی جان خطرے میں پڑ جائے یہ خلاف ادب ہوگا. ضرورت سے زیادہ شرم و حیا کرنا اتنی زیادہ شرم و حیا کرنا کہ اس کو مجامعات کا تقاضا ہے لیکن پھر بھی اس وجہ سے نہیں کرتا ہے کہ صبح میں بچے سمجھ جائیں گے کہ آج بم ہوا. اور جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ انبیاء کی 4 سنتیں ہیں. ایک تو حیا ہے اور بعض روایت میں حیا کی جگہ پر کس چیز کا ذکر کیا گیا ہے؟ ختنہ. اور پھر 3 چیزیں اور کیا ہے؟ تعطر، سواک اور نکاح. ختنہ ہمارے یہاں ختنہ مردوں کے لیے سنت آداب ہے کی ضد اور کیا ہے؟ عورتوں کے لیے ختنہ کرنا آداب کی افضل. ضد کیا ہے؟ اگرچہ اس میں دیگر ائمہ کا اختلاف ہے اور امام شافعی وغیرہ اور دیگر ائمہ کے وہاں ہر چیز دونوں کو کے لیے اپنی واجب جگہ پر ہے. رکھنا یہ ادب کی تعریف ہوئی. لیکن ظلم ہمارے کی تعریف یہاں کیا ہوگی اصح صورت قول میں؟ یہ ہے حنفیہ کے وہاں ہر چیز کو کہ مرد اپنے کے محل پر لیے نہ رکھنا. سنت خلاف ہے محل میں اور رکھنا. عورت کے لیے افضل ہے. عورت کے لیے کیوں بس افضل کتاب ہے؟ کو تاکہ جماع میں کامل بدبودار لذت کپڑوں کے حاصل نیچے ہو. رکھنا اس لیے عورت یا کے حق کپڑے میں کو ہمارے اوپر بھائی کا لٹکانا ہے کہ وہ اور اس کر طریقے لے تو پر کہ اس کے افضل اور نیچے بہتر. کتابیں ہوں. نہیں یہ کتابوں کے ساتھ کب ختنہ کرے؟ ٹوپی اس کو سلسلے نیچے میں رکھ دینا ہمارے یہاں اور جوتوں مختلف کو اپنے اقوال سروں کے ہیں. اوپر تاج بنا دینا. ایک قول یہ ہے کہ 7ویں دن یعنی جس دن آپ عقیقہ کر رہے ہیں 7ویں دن اسی دن آپ ایک صاحب سے ختنہ بھی پوچھا کر لیں. جگہ. دوسرا قول یہ ہے کہ بس جب اگر 7 کوئی سال کا شخص ہو جاوے. تیسرا دل قول میں یہ ہے اللہ کہ کی جب 9 محبت سال کو کا ہو بسانے جائے. کے بجائے لیکن مشہور روایت غیر ہمارے اللہ کی یہاں محبت کو بسائے 7ویں تو یہ دن دل کا کے ہے. ساتھ ظلم. اور چوتھا قول یہ اور کہ اللہ اس کی کی کوئی ذات حد کے ساتھ. نہیں ہے جب بھی توفیق ملے ختنہ کر لے. اگر کسی کا بس ختنہ غیر اللہ نہیں کی کیا گیا تصویروں ہے کو اپنے تو قلوبوں میں جب بھی بسانا موقع ملے یاد ختنہ رکھے کرے. یہ ذات لیکن الہی اور احناف اپنے کے قلب کے وہاں ساتھ اس نہیں بات ساتھی کو اور ملحوظ رکھنا چاہیے اور کہ دل ہمارے اللہ یہاں محبت کو ستر بسانا. عورت واجب ہے بغیر کسی دل کا ضرورت ادب کے اس ہے کو اور کرنا اللہ کی جائز ذات کا احترام. نہیں ہے. تو ضرورت اپنے دل میں بالغ اللہ کی ہونے کے محبت بعد کو بسانا. سطر عورت کی ضرورت نہیں ہے تصویروں ختنہ کو کرنے نہ کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے کہا یہ ہے تھا کہ آداب. پہلے ہی کر لو بالغ ہونے سے پہلے. خلا. تو بالغ ہونے کے بعد اگر کوئی یہ ختنہ کر خلوت رہا ان ہے سے ہے. تو اس کے امام معنی صاحب کے خالی مذہب کے مطابق سنت چونکہ عمل اور جب سنت پر انسان عمل کرنے استنجا کی کرنے کے وجہ لیے آتا سے ہے وہ تو ترک وہ واجب خالی کا اور فری مرتکب مائنڈ ہے. ہو کر کے نکلتا ہے. اس لیے اس کو خلا کہتے ہیں. ترک واجب خلا کا نہیں خلا. مرتکب ہوگا یعنی ٹھیک ہے سطر عورت. دوسری بات
یا اس وجہ سے کہ وہاں انسان تنے تنہا پیدا رہتا ہوئے یا غیر مختون، آس پاس کوئی نہیں رہتا اس کے متعلق لیکن بعد میں صاحب خلا کا مظاہر حق نے استعمال کئی انبیاء کے نام قضاء ذکر کیے حاجت کے لیے جن کے استعمال بارے میں بیان کیا انسان گیا جس ہے جگہ کہ پر وہ قضاء مخلوق حاجت پیدا کے ہو لیے جائے، جائے، جس جس وقت خطرہ قضاء حاجت کے ہو لیے گیا جائے، تھا، اس اس حال پر میں خلا کا پیدا استعمال ہوئے ہونے تھے۔ لگا۔ اب آداب الخلا کا اور مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کے بوقت رسول صلی اللہ حاجت علیہ وسلم کے بارے میں اپنے طبعی تقاضے اور حاجتوں کو پورا دونوں کرنے قول کے منقول آداب، ہے، ایک قول یہ ہے کہ مخلوق بیت پیدا الخلا ہوئے کے تھے، دوسرا آداب۔ قول یہ ہے کہ غیر مخلوق۔ یہ ایک اصل میں حتمی خلا فیصلہ کی نہیں بات کیا میں جا سکتا بیت اس سلسلے میں الخلا کہ سارے انبیاء ہی مختون پیدا ہوئے تھے، خالی کرنے اللہ کی کے جگہ رسول بھی حتمی اور یقینی طور اور پر وہاں مختون انسان سب پیدا کچھ ہوئے خالی تھے۔ کر دیتا یہ اپنا۔ حتمی اور یقینی نہیں کہا جا سکتا ہے، البتہ بالکل بعض خلا کی رائے یہ ہے کہ اکثر انبیاء مختون پیدا ہوئے تھے اور اللہ کے رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دونوں ہی روایت مروی اور دونوں ہی یہاں قول پر موجود ہیں۔ استقبال قبلہ یہ تو اور ختنہ کے استقبال متعلق قبلہ بات کا تھی۔ مسئلہ کا تعطر ذکر کی ہے۔ تفصیل ہم یہ نے اوپر مسئلہ بتلا دی۔ مختلف ہی ہے۔ مسواک کی تفصیل چار آپ پہلے سے مشہور پڑھتے چلے مذاہب آ رہے ہیں کہ مسواک 3 مرتبہ کرنا سنت ہے، پہلا ہر مرتبہ مذہب جدید پانی سے کرے، مطلقاً عرضاً دانتوں کی صفائی منع، کرے اور البان زبان کو طولاً مطلقاً صاف کرے، طول اور یہ عرض دونوں کو جمع کرے۔ مسلک کس طرح کا احناف، مسواک استعمال کرنا چاہیے، اس کی لمبائی کیا ہے، چوڑائی کیا ہے، مذہب اس کی ثانی پوری تفصیل ہدایت کی کاپی میں جب آپ آن لائن پڑھ رہے الجواز تھے وہاں میں نے مطلقاً، مفصل اس کو لکھوایا یہ ہے، وہاں اس مذہب کو دیکھ لیا جائے۔ میں نے ہر جز پر عروہ وہاں کلام کیا تھا، بن کافی میں زبیر اس کو تفصیلی اور طور پر لکھ ربیعۃ لیا ہے، الرائے اچھا اس کو یقینی طور پر اچھی طرح تیسرا محفوظ کریے، مذہب اس کا برعکس سمجھ لیجیے گا۔ الفرق بین الصحراء والبنیان، چوتھی سنت نکاح۔ حکم نکاح کے امام مراتب شافعی کے و متعلق مالک ہم رحمۃ نے اللہ شرح علیہ الوقایہ جلد علیہما کا ثانی مذہب کتاب ہے۔ النکاح میں تفصیلی وہ طور پر بتلا فرماتے دیا تھا ہیں کہ نکاح کہ کا حکم کیا ہے، ہر مرتبہ نکاح سنت نہیں ہے۔ جب ہمارے یہاں جو میں یہ کہا گیا ہے کہ نکاح سنت ہے، استقبال اور یہ ہر استدبار دونوں شخص کے لیے جائز۔ حکم نہیں ہے بلکہ اشخاص کے اعتبار سے حکم بدلتا ہے۔ یعنی ایک شخص کے لیے سنت ہوگا تو دوسرے کے لیے جبکہ واجب ہوگا، بنیاد دوسرے کے لیے میں فرض ہوگا، آبادی اور میں چوتھے جائز کے لیے نکاح نہیں، کرنا دونوں حرام ہے۔ منع ہے۔ تو آبادی میں دونوں یہ منع ہے، وضاحت اس لیے کر اور دی کہ جنگلات ہمارے میں بہت سارے کھلے ایسے ہوئے مشاہد میدان میں ہوئے ہیں استقبال اور جنہوں نے استقبال نکاح دونوں نہیں جائز کیا تھا، تو پھر وہاں یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ وہ ترک سنت کے مرتکب ہوئے تھے، اس لیے کہ بعض لوگوں کے لیے حرام تھا یا ناجائز تھا یا مکروہ تحریمی تھا۔ اب ان کے طرف سنت کا حکم متوجہ نہیں ہوا تھا، اس لیے انہوں نے نہیں کیا تھا، جیسے شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، جن کو یقین ہو کہ اس رشتے کو نہیں نبھا سکتا ہے، عورت پر ظلم و ستم کرے گا، تو پھر ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا جائز یعنی نہیں۔ برعکس کا مطلب یہ اور ہے حضرت پہلے ہی سے کہ سحر میں مبتلا تھے، ان کا غصہ آبادی ہمیشہ میں اوپر رہتا تھا، ہائی رہتا ہاں، تھا، کب کس کے اوپر اس کی غصے ہو گنجائش، جائے، کیا ہو جائے کچھ، اور جنگلات میں کوئی حرج نہیں۔ اس بنیاد پر حضرت نے شادی نہیں جیسا کی۔ کہ اسی یہاں پر طریقے سے انہوں نے ان کے کہا بہت ہے سارے اختلافات حاضر ہیں، حدیث فی الصحیح و شادی اما نہیں فی کی۔ البنیان فلا باس، یہ بھی آبادی نکاح میں کوئی کے حرج متعلق نہیں، اس کے یعنی فضائل استقبال پوری اور تفصیل وہاں استقبال شرح میں کوئی بیان حرج کی نہیں۔ نہیں۔ چلیے، اور جنگلات میں استقبال اور استقبال یہاں پر کا ایک لحاظ اعتراض نہیں ہوا آپ لوگوں کو کہ یہاں یہاں پر پر کہا کہا ہے ہے کہ کہ 4 چیزیں انبیاء کی سنتوں میں سے، اور ماقبل میں بتایا کہ 10 چیزیں انبیاء کی فطرت اور فضائل میں سے، تو دونوں روایت میں استقبال اور اور استدبار کرنے میں کوئی حرج تو اس کا جواب نہیں، بالکل واضح لیکن ہے دیہاتوں میں کہ جو لوگ اکثر رہتے عدد اور بڑے وہ عدد جنگلات میں سے جاتے ہیں، عقل عدد جنگلات شامل کے ہوتا ہے، لیے۔ اس سب کوئی تعارض نہیں ہوگا، تو وہاں پھر استقبال اور استدبار کا لحاظ رکھا جائے۔ تو صحرا میں یہ حکم ہے، اور بنیان اور تعمیری اور آبادی جگہوں پر فلا باس کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تیسرا مذہب ہے۔ چوتھا مذہب حنابلہ کا ہے، الفرق بین الاستقبال والاستدبار۔ حنابلہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استقبال جائز ہے اور استقبال ناجائز ہے، استقبال قبلہ ناجائز اور استدبار جائز ہے۔ تو پورا ماحصل اور خلاصہ کلام یہ نکلا کہ قضاء حاجت کے وقت قبلہ رو ہو کر کے یا اس کی طرف پیٹھ پھیر کر کے اپنے طبعی تقاضے اور قضاء حاجت کرنے کا حکم کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں 4 مذاہب۔
پہلا مذہب احناف کا ہے جو کہتے ہیں کہ مطلقاً سے 4 مسائل معلوم، قضائے حاجت کے وقت استقبال اور استدبار مسواک استعمال کر لینے کے بعد دوسرا مذہب ہونا سنت ہے مطلقاً جواز کا ہے جو ربیعۃ الرائے اور عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم ہوا، وہ فرماتے ہیں دوسرے کے استقبال اور استدبار کے ساتھ دونوں جائز ہے قضائے حاجت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک کو استعمال اور تیسرا مذہب ہے امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وہ فرماتے ہیں کہ آبادی میں بطور کوئی حرج نہیں اور صحرا میں استقبال اور استدبار دونوں ناجائز، یعنی اور چوتھا مذہب ہے کہ پس خوردے کو امام مال کرنا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ ماں عائشہ جو فرق کرتے ہیں اللہ کے رسول کے مسواک کو استعمال کرتے ہیں تاکہ آبار جائے آب دہن لہذا قضاء حاجت اور آپ کے امام دہن مبارک کے جو آپ سے تبرک اور برکت حاصل کرے، تو اگر حاجت ہو اور قضاء والے کے بچے ہوئے پانی پھیر کر یا ان کے قضاء حاجت کر رہا ہے تو ان کو کھا لے تاکہ اس سے تبرک حاصل کرے تو اس کی اجازت ہوگی، لیکن یاد رکھیے کہ یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتوں طرف سے ہر ایک کے عورت غیر محرم شخص کے بچے پانی کو اگر استقبال اور استدبار جائز لیکن دونوں کی ممانعت کی ہے، انہوں نے اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو وہ اس باب کی پہلی ہی روایت جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس سے استدلال کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بولو براز کے لیے جاؤ فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها کہ کب استقبال قبلہ پر لنا ہو جائے کی لانا نہیں، مفتی طارق اس حدیث میں ہے کہ ہم مطلقاً قضاء حاجت کے وقت استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ دونوں سے منع حال بیانات کا ہے مولوی صاحب، لہذا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو کہ مرفوع ہے ہمارا مستدل حرکت نہ کرے وہاں عورتوں کو اپنے بچے ہوئے اور جن حضرات نے وہ اپنا سارا تبرک استقبال اور استدبار، بہرحال یہ میں فرق کیا ہے بنیاد اور چوتھا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ان کا مستدل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کرتے ہوئے دیکھا قبلہ کی طرف استدبار کرتے ہوئے خدمت لے، اگرچہ فرض نہیں ہے شوہر جبکہ میں حضرت حفصہ کے گھر پر تھا، فریضہ اخلاقی فریضہ ضرور ہے تاکہ گھر کا ماحول خوش صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قضاء حاجت پوری کر رہے ہیں استدبار کی طرف۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ بنیاد میں آبادی میں کوئی حرج نہیں ہے استدبار اور استقبال کرنا، اگر ناجائز ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز یہ نہ کرتے، لہذا یہ شوافع اور مالکیہ کا مستدل بنے گا۔ اور حنابلہ کا مذہب حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نہانا ان نستقبل القبلۃ کہ ہمیں استقبال قبلہ سے منع کیا گیا، تو اس حدیث میں صرف مطلقاً استقبال قبلہ کی ممانعت ہے، استدبار کی ممانعت نہیں ہے۔ جی 13 نمبر کی جو حدیث ہے اس کو بھی پڑھ لو، چونکہ صاحب مصابیح یعنی صاحب محی السنہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ شافعی المسلک ہے، اس لیے انہوں نے ہمارے مذہب کی تردید کرتے اس پر جرح کرتے ہوئے انہوں نے ابن عمر کی روایت کو بعد میں لائے، پہلے ابو ایوب انصاری کی روایت لائے جو کہ ہمارا مستدل ہے، یعنی پھر جب ہمیں لگا کہ اس سے ہمارا مذہب ثابت ہو رہا ہے، ہمارا مستدل مضبوط ہے، تو اس کو کمزور کرتے ہوئے فوراً ابن عمر کی روایت لے آئے اور کہا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استدبار کیا تھا۔ جی ان دونوں روایات میں ٹھیک ہے ایک واقعہ نقل یہاں پر رک کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخص کو دیکھا، ایک بات قابل غور ہے کہ ولیکن شرقوا او غربوا، تو جو کبیر تھا اس کو قضاء حاجت کرنا ہو تو مشرق کی جانب یا مغرب کی جانب کی، تو
اس روایت میں تو اس طرح کی کوئی صراحت موجود اعتراض ہو رہا نہیں ہے ہے، بس اتنا بیان کیا گیا ہے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ کبیر کو دے، پہلے تو منع میں نے فرمایا کہ کبیر ہی کو استقبال اور مسواک دے دیا، استدبار اور نہ دوسری کرو، روایت میں ہے کہ میری طرف لیکن وحی کی مشرق گئی اور مغرب کی جانب کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کی بنیاد پر اس صغیر کو دینے کے بجائے کبیر کو مسواک دیا تھا. دونوں روایتیں ہاں بس فرق جی، اتنا مدینہ ہے. والوں اب کا یہ دونوں قبلہ واقعہ ایک ہے یا الگ ہے، تو اس سلسلے میں ائمہ کے دو اقوال ہیں. مشرق ائمہ اور کا ایک مغرب قول کے یہ ہے کہ علاوہ یہ دونوں واقعہ الگ الگ ہے. یہ اور ایک جبکہ واقعہ ہم نوم لوگوں کا ہے کے اور لیے دوسرا ہندوستان واقعہ کے لیے بیداری کا ہے. قبلہ اور بعض حضرات مغرب کہتے ہیں کہ دونوں واقعہ ایک ہی ہے، تو ہم اور لوگوں دونوں کے ہی لیے روایت میں ممانعت کیا کہیں ہوگی؟ یہ صراحت مغرب کی موجود طرف نہیں کہ یہ رخ واقعہ کرنا نوم کا ہے یا مشرق کی بیداری طرف، کا. دونوں ہمارے یہاں ممانعت. لہذا اگر اس کو ایک ہی واقعہ اصل مان لیا جائے تو مقصود کوئی ہے حرج کی بات تعظیم نہیں. کعبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کو اس کیوں کی حکم طرف دیا گیا رو تھا کر کے کہ اور صغیر کو اس کی دینے طرف کے پشت بجائے کر کے کبیر شخص کو استنجا نہ مسواک دے، کرے بڑے اپنی شخص کو ضرورت مسواک دے. اور قضائے اس کی حاجت وجہ نہ ہو. کہا ائمہ نے بیان کی ہے تو کہ ان کے یہ وہاں مسواک کی عظمت اور جہت فضیلت کو کعبہ بیان کرنے کے لیے یہ حکم مشرق دیا اور گیا تھا مغرب میں نہیں کہ تھا، اس سے وہاں سنت ایک اجازت عظیم اور ہمارے مسواک یہاں ایک جہت عظیم کعبہ سنت ہے، تو مشرق اور ایک مغرب عظیم کی حسنی جانب کو ہی ہے. دینا اس چاہیے وجہ جو سے ہمارے مجلس میں لیے برا ہو، مشرق اس اور کی طرف مغرب کی مسواک طرف دینا رخ کر چاہیے. کے تو مقصود یہاں پر استنجا کرنا مسواک جائز کی نہیں. عظمت اور فضیلت کو بیان بات کرنا سمجھ میں آ گئی. اور اس سے ایک اور مسئلہ فقہا نے مستنبط کیا ہے کہ مجلس میں جب اصاغر اور اب آتے اکابر ہیں ہو مضمون کی تو طرف. عظیم اشیاء، جو چیز عظیم ہو، چاہے کھانے پینے کے متعلق ہو یا اور کوئی عظیم چیز آپ کے پاس انہوں نے موجود ہو، تو ہمارے اصاغر اور مذہب اکابر جب دونوں پر موجود ہو تو تردید کی ہے، اکابر اس سے کو ابتدا کمزور کرے. اب کرنے کی چاہے وہ کوشش. اکابر آپ کے دائیں ہو لیکن یا ہم کی خاموشی بائیں نہیں ہو. یہ روایت آپ نے جلد ثانی میں پڑھ لیا ہوگا کہ پہلی بات ابتدا بالیمین سے کرنا چاہیے. اس سے تو کہ پتہ چلتا ہے آپ نے کہ کہا دائیں ہے طرف کہ بڑا ہو یا بنیاد میں صغیر ہو، استقبال اسی اور کو دے دینا چاہیے، استدبار اس میں فرق دونوں نہیں کرنا جائز چاہیے. ہیں. لیکن بعض تو حضرات آپ نے کا اور اکثر دعویٰ بلکہ عام یہ کہا ہے اور دلیل کہ خاص. بڑے سے ہی ابتدا ابن کریں، عمر چاہے کیا وہ کہہ دائیں رہے جانب ہو کہ یا استدبار بائیں سے جانب ہو. اور استنجا پھر وہ کر واقعہ رہے جو آپ نے جلد ثانی میں پڑھا تھا کہ ایک طرف استقبال کا کرتے ذکر بائیں ہے ہی جانب نہیں. اور دائیں جانب کوئی صغیر صحابی تھا تو اس نے لہذا کہا کہ ہم وہیں تو سے میرا ہی اللہ آپ کا کی رسول کو دلیل دے دیا تھا. کمزور سے ہو. کچھ واقعہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا، یاد ہو تو وہاں یہ پوری دوسری توضیحات بات پوری تفصیل کہ وہاں آپ کا پڑھ یہ لی. کہنا کہ بنیاد میں اکثر کا جہاں یہی رجحان تعمیری ہے کام کہ آبادی ہی ہے کو دیا وہاں جائے جو مجلس استقبال اور موجود ہے، استدبار چاہے کرنے وہ میں کوئی دائیں حرج جانب نہیں ہو ہے، یا اس بائیں لیے جانب کہ ہو. اور یہ وہاں جو عمارت واقعہ پر اس کی توجیہ حیلولت کیا ہے. وہاں آپ نے پڑھ لیا ہوگا. تو یہی بات ہے صحرا میں بھی ہے کہ مکہ پہنچتے پہنچتے بیچ میں بہت سارے پہاڑ آ جائیں گے، وہ بھی حیلولت کے قائم مقام ہو جائیں گے. تو پھر جنگلات میں بھی اس کی اجازت ہونی چاہیے. معلوم ہوا کہ اس کا تعلق عمارت اور خالی میدان سے نہیں ہے، بلکہ اصل اس کا مقصود یہ ہے کہ عین کعبہ اور جہت کعبہ کی طرف استقبال اور استدبار نہ کرے قضاء حاجت کے وقت، اب چاہے عمارت ہو یا نہ ہو. اور کعبہ صرف اس عمارت کا نام نہیں ہے. اس وجہ سے اپنی وقایہ میں پڑھا ہوگا کہ نعوذ باللہ اگر وہ عمارت منہدم ہو جائے بیان کیا گیا ہے جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تب بھی اسی طرف نماز پڑھ کے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے. اس وجہ سے تو وہ تعمیری کام عمارت یہ تو صرف علامت اور نشانی، اصل کعبہ وہ زمین کا حصہ ہے، وہ چھیل نہ جائے. تو اس زمین کے حصے سے لے کر کے اوپر تک خلا تک جتنا حصہ ہے وہ سب سمت کعبہ ہے، جہت کعبہ کے ساتھ نماز پڑھنا. یعنی اگر اسی عمارت کو ہم کعبہ مانیں گے تو ہوائی جہاز یا اوپر کی طرف سفر کرنے کی صورت میں اس عمارت کی طرف اور اس دیوار کی طرف رخ کرنا ممکن نہیں ہے، تو پھر نماز جائز نہیں ہونی چاہیے. اسی طریقے سے ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر مجھے امت پر اندیشہ نہ ہوتا شاک کا اور دشواری کا تو میں ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا ہر نماز کے لیے. یعنی بوقت وضو ہر نماز کے لیے میں ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا. یہ تمام روایتیں جو ابن عمر نے بیان کی جا رہی ہیں اس سے مسواک کی فضیلت کو بیان کرنا مقصود ہے. جو اس باب میں ظاہری بات ہے تو انسان مسواک کرنا اس کی کیفیت اس کا طریقہ کیا ہے وہ ساری روایتیں تھی. اب اور اگر نظر پڑ بھی جائے تو اب مزہ لے کر کے دیکھے گا نہیں، بلکہ اپنی نظر کو فوراً ہٹانے کی تمام کوشش. روایتوں میں مسواک کی تو ہو سکتا ہے ان کو دیکھنے میں گڑبڑی ہو گئی، ایسا محسوس ان ہوتا کو ہے ایسا لگ گیا ہو کہ استدبار کر رہے حالانکہ نہ ہو. سب سے اہم ترین سنت مسواک اور یہ بھی ممکن ہے اور احتمال ہے. اب سوال یہ ہوتا استدبار ہے لگا ہو کہ لیکن حدیث اللہ کے پاک میں رسول اور صلی اللہ علیہ روایات وسلم میں مخصوص مسواک کی استدبار اتنی کی ساری جانب نہ ہو بلکہ فضیلتیں کہیں کیوں اور جانب بیان ہو. کی گئی ہے. تو اور
اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احادیث اور روایات کا علم دیا گیا تھا کہ کعبہ بالکل مسواک کی فضیلت کو بیان کرنے کی وجہ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اہم ترین سنت ہے کعبہ کی طرف نہ اہم ترین سنت کیوں تب بھی جائز ہے؟ تھا اس کی وجہ انہوں نے آگے لکھی ہے کہ مسواک سب سے اہم اور ترین ہم عام سنت لوگوں کس کو وجہ سے ہے یقینی طور کہ پر یہ اہتمام کعبہ عمل شریف کی کی عمارت دلیل اور ہے تعمیر مطلب کس یہ ہے جانب کہ ہے اگر وہ معلوم اس شخص نہیں ہے۔ پابندی اس سے سے مسواک جہت کرتا کعبہ ہے کی طرف اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ اس استعمال شخص کرنا، کی طبیعت یہ دونوں ہمارے لیے ممنوع ہے، اہتمام جائز عمل نہیں، کی قضا دلیل ہے اور شریعت میں اہتمام عمل معلوموں یہ کے سب سے لیے پسندیدہ عمل ہے۔ نبی کی خصائص میں سے اس لیے آپ نے پڑھا اور ہوگا خیر اتنے سارے العمل احتمالات کے ما ہوتے قل ہوئے و ما دیم او کما آپ نے قال علیہ کیسے الصلوۃ کہہ دیا کہ والسلام اللہ کے کہ رسول نے بہترین عمل وہ ہے جو کم ہو لیکن اس پر مداومت کی جائے، معلوم کہ مداومت اور دوسری بات، اہتمام عمل یہ شریعت کی ابو نظر میں ایوب سب سے محمود اور انصاری پسندیدہ رضی اللہ عمل ہے۔ تعالیٰ عنہ کی روایت قولی جہاں اہتمام اور ابن عمل اور عمر کی روایت مداومت فعلی انہوں نے اپنا عمل فعل نقل کیا شریعت کہ کی ایسا ہوا نظر ہے۔ میں اور نبی کی نظر میں محمود جبکہ ابو عمل ایوب ہے انصاری کیا فرماتے ہیں؟ اور اللہ کے ترک رسول صلی اللہ علیہ مداومت وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ استقبال وہی غالباً نے لکھا ہے، کسی نے لکھا ہے اور کہ صبح میں ہی آپ نے پڑھ لیا مداومت یہ کہ کفر کا سبب ہے۔ قولی روایت کو فعلی روایت پر ترجیح حاصل ہوا کرتی ہے۔ مدلل اس لیے کہ قولی روایت کو ثابت کیا ہے ایک مستقل قانون کا درجہ دیا جا سکتا ہے، جبکہ پہلی روایت کو کسی کے ساتھ خاص خصوصیت ہوا کرتی ہے، جیسا کہ اللہ یہاں علی پر ہو قاری سکتا ہے کہ رحمۃ اللہ اللہ کے علیہ رسول صلی اللہ فرماتے علیہ وسلم کی یہ ہیں خصوصیت کہ ہے۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ علاوہ مسواک کی جو اتنی متعدد فضیلت روایات بیان میں کی یہ گئی بات ہے، موجود تجربہ سے ہے پتہ کہ چلتا ہے فضلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک تھا اور 70 اس سے میں زائد تبدیلیاں فوائد آئی۔ اس کے اوپر مستقل علماء نے کتابیں لکھی ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ لہذا مسواک اللہ کے 70 رسول صلی اللہ علیہ فوائد وسلم میں اس حکم سے سب سے اعلیٰ فائدہ اعلیٰ دوسری التذکر الشہادتین عند کہ الموت آپ وَأَدْنَاهَا مشہور قاعدہ إِمَاتَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الْفَمِ کہ مسواک المحرم کا سب سے اولا اعلیٰ من فائدہ یہ ہے کہ بوقت ہوتے موت ہوئے کلمہ اپنے اس قاعدے شہادت کو نصیب نظر ہوتا انداز ہے اور صرف سب نظر سے کرتے ادنا ہوئے کہتے فائدہ کہ دونوں یہ جائز ہے کہ ہماری اس سے دلیل اور موت ہمارا کی جو بدبو مستدل ختم ہے ہو جاتی ہے، وہ بلغم محرم پر کے دلالت لیے کرتا ہے قاطع کسی چیز کے بلغم نہ کرنے پر اگر آپ ہوتا ہے۔ چاہتے ہیں اور کہ آپ کا جو آپ کو مستدل ہے وہ بلغم کسی چیز اور کے آپ ابا کا جواب گلا نہ دلالت پکڑے کرتا ہے، تو مسواک اور کو جب پابندی دونوں میں سے تعارض ہو تو اس صورت میں محرم کو ترجیح دی جاتی اس ہے سے مجھے بہت سارے نبی کے طلباء مقابلے پوچھتے ہیں کہ آپ اتنا ٹھنڈا پانی پیتے تو آپ کو کبھی تکلیف نہیں ہوتا ہے، اس مجھے ایسا لیے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا مداومت مستدل مسواک کی بنیاد پر کمزور ہوگا۔ یہ جو گلے کی تکلیف تھی پہلے علاوہ تھی ازم لیکن جب اب تو بالکل ہی روایات ختم میں ہو گئی۔ تعارض ہو تو دیگر صحابہ کے اقوال کی طرف ایک تو ہمارے اسلاف نے یہاں جو پر بھی ہم نے تجربہ اور ان کا متعدد تجزیہ روایت پیش کیا سے وہ ہے اور ایک ہے میرا استقبال دونوں آپ نے ناجائز مجھے خود دیکھا ہے۔ تو اب یہ ساری باتیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے ابھارنے یہ کے لیے خصائص کافی نبوی ہے میں اس سے بات تھا کو لہذا ابن دعوت عمر کرنے کا کے لیے، لیکن اس پھر بھی روایت اگر سے آپ نے استدلال کرنا نہیں ہرگز کیا ہے صحیح نہیں۔ تو سمجھ لو کہ آپ اس آیت کے زمرے میں پورا محاصرہ شامل ہیں، اولئک کالانعام بل هم استقبال اور اضل۔ استدبار یعنی آپ اس کے دونوں مثال ناجائز۔ ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے چلیے اب آگے ساری چلیں، روایتوں کا ترجمہ پر اس کا پورا خلاصہ بس اتنا کافی ہے، کافی ہے نہیں قابل غور ہے۔ ایک بات تو ہے السواک عند کل صلاۃ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے وقت مسواک کرتے ہیں۔ تو عند کل صلاۃ کی تفسیر میں قبل میں بتلا دی تھی مفتی شبیر عثمانی کے حوالے سے، یہاں پر عند قریب کے معنی میں ہے، اب تقدیر عبارت ہوگی عند وضوء کل صلاۃ، جب بھی نماز کے لیے وضو کرنے کا ارادہ کرتے اس وقت مسواک کرتے تھے، لہذا یہ روایت ہمارے خلاف نہیں ہے۔ لیکن بعد میں جو بات آ رہی ہے، جو راوی کہہ رہے ہیں کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی نماز کے لیے آتے تو اس وقت مسواک کرتے، ٹھیک ہے جی، لا یقوم الصلاۃ الا استنى، جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو مسواک فرماتے۔ روایات کو ذکر کر رہے ہیں جو تو آداب حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اس بات پر دلالت کرتا ہے ضروری بات ہے کہ یہاں قیام پر صلاۃ کے وقت زمرے میں جان لینا مسواک چاہیے۔ کرنا سنت، آداب اس کا استنجا جواب میں کن کن چیزوں حنفیہ کی رعایت طرف کی سے جائے؟ یہ ہے کہ یہ ان کا اپنا ذاتی عمل، پہلی چیز اگر دیگر حقوق صحابہ الناس کا کی عمل ہوتا رعایت کی جائے۔ تو راوی خاص طور پر حضرت زید بن لہذا خالد کا نام ایسے ذکر نہیں مقامات کرتا۔ پر جہاں لوگ رہتے ہوں یا جہاں لوگ جب سایہ راوی حاصل کرتے ہوں روایت بیان یا وہ کرتا ہے درخت جو کسی کا سایہ دار نام ہو خاص وہاں طور پر پیشاب ذکر نہ کرتا ہے، کرے، مطلب یہ ہے کہ وہ قضائے اس حاجت عمل نہ میں کرے۔ مختص ہے، خاص ہے، اس کی یہ خصوصیت ہے اس عمل میں۔
اسی طریقے اور سے حقوق استدلال کے کی لیے خصوصیت عمل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ جمہور علماء کا اور جمہور صحابہ کا کیا عمل کا کیا تعلقات جو جمہور جمہور صحابہ صحابہ کے کے پاس طرز یہ تھا کہ وضو کے وقت بس وہ مسواک کرتے ایسی جگہوں پر جو کھمدرات ہیں اور یہاں یا پر انہوں سوراخ نے یہ بھی، نہیں بیان کیا ہے راوی نے کہ نبی کا یہ عمل تھا، بلکہ بعد میں یا انہوں نے جہاں حضرت ایسی آبادی زید ہو بن جہاں خالد کے جنات عمل کے بستے طور پر ہو، اس کو بیان کیا ہے، چھت وغیرہ لہذا نہیں وہاں پیشاب ایسی نہ حدیث کریں۔ سے استدلال کرنا جس میں عمل کو خاص خاص بات ویسا اس صحابی کے بات ساتھ سے پتہ مختص کر چلتا دیا ہے گیا ہو کہ قابل ایک استدلال صحابی ہے، نے جبکہ اس غلطی مقابلے سے میں صریح نادانستہ روایات طور پر موجود یہ ہیں حرکت ہو اور گئی صحابہ تو اور جمہور جنات نے ان کی صحابہ جان کا لی۔ اب عمل اس کی موجود تفصیل ہے، آ رہی ہے۔ اس لیے ہم نے جمہور صحابہ کے عمل کو لیا اسی ہے طریقے اور سے کہا کہ بوقت آداب وضو استنجا میں مسواک سے کر ایک لیا۔ ادب یہ ہے کہ حق کے نفس کی رعایت کرے، یعنی اپنی ذات کی بھی رعایت کرے۔ دوسری بات ان کے طرز کھڑے ہو عمل کر سے کے پیشاب معلوم نہ ہوا کرے کہ وہ یہ ایسی جگہ مسواک کو پیشاب نہ اپنے کرے جہاں اس کے ساتھ جسم پر ہمیشہ چھٹے رکھے۔ ارے یہ مسواک کو اپنے ساتھ ہمیشہ رکھنے کی طرف اسی اسے طریقے تمثیل سے اور مثال یہ استنجا کرنے کہ کے جس بعد طرح کاتب اچھی اپنے طرح صفائی اور قلم کے طہارت بغیر حاصل کرے۔ میدان میں نہیں اتر کہیں سکتا ایسا نہ ہو کہ بلکہ اس کے لیے لازم کرنے کے ہے بعد کہ اپنے اچھی ساتھ طہارت مسواک حاصل کو نہ کرے اپنے ساتھ اور قلم اس کو کی ساتھ بدبو میں کی وجہ رکھا سے کرے خود ہی بھی پریشان ہو نہیں۔ دوسرے بھی تو لوگ پریشان اس کاتب کا کاتب ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اسی طریقے اس سے لیے اگر یہاں پر مسلمان رک کے کے پاس مسواک نہ یہ ہو بات- اس کے جیب میں یہ بات تو واضح ایسے کر دینا مسلمان مناسب کے لیے سمجھتا نماز ہوں پڑھنے کا کہ کوئی فقہ فائدہ کتابوں نہیں میں ہے، جو نماز میں استنجا کیا کو جو سنت قرار بغیر دیا مسواک کے پڑھنی گئی ہو تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہ اور نکالی کہ اتنا سنت کا اہتمام مطلب تھا ہے کہ کرنا کاتب جائز کو ہو، آپ نے دیکھا ہو کہ نہ یہاں پر کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں وہ ہوگا۔ بھی یہ کانوں سنت کا پر مطلب اپنے ہوگا۔ مسواک کو رکھا کرتے کاتب کی طرح دیکھا ہوگا لیکن سنت ان حضرات کے لیے اور ہے خاص طور پر جن کا حساب کرنے پاخانہ والے مقعد حضرات سے یہاں پر زائد حساب درہم کے کرتے ہیں، بقدر نہ پھیلے۔ روپیے وغیرہ کا نفع آپ کی جو سوراخ ہے جو مقعد ہے اگر وہاں سے پھیل کر کے اس لیے درہم مفتی کے سعید بقدر صاحب ہو جاوے رحمت تو اللہ اب واسعہ استنجا فرماتے ہیں سنت نہیں بلکہ کہ استنجا واجب اور لازم مسواک ہوگی۔ پر استنجا اہتمام بالماء عمل وہی شخص کر سکتا ہے، مداومت مسواک وہی شخص کر سکتا ہے جس کے جیب میں مسواک لہذا صحابہ کا پاخانہ طلبا کے چونکہ لیے ابھی ان کے اور ابتدائی مرحلہ فضلہ مینگنی اگر وہ کی طرح ہوا چاہتے ہیں کرتا تھا کہ مداومت کر اس سکے لیے تو اپنے استنجا جیب میں حاجت کی رکھ گنجائش جس سے کہ مستقل روم میں جانا اور پھر لے آنا اور اگر ترک اور کرتے مسواک تب بھی بھی کوئی اتنا حرج کی وقت بات نہیں ہوتا ہے طلبا۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہاں، ایک مرتبہ پھر عادت بن جائے بھونک چاہے چلے۔ جیب میں ہو یا نہ ہو پھر آسانی ہاں، لیکن ابھی جو آپ کا ابتدائی چونکہ مرحلہ ہے ہماری مداومت غذائیں مسواک کے لیے مرکن لازم ہے کہ آپ اپنے جیب میں اور رکھیں۔ نجاست اس طرح یہ ثابت پھیل جاتی ہے، اس لیے استنجا بالماء ہمارے لیے اور ضرور۔ قرآن نے کیا کہا لیبلوکم ایکم البتہ احسن عملا اگر پانی موجود کثرت نہ عمل ہو نہیں کہا بلکہ تو بغرض اہتمام عمل تخفیف کا نجاست استنجا بالحجر کر کیا کہا اہتمام عمل کثرت عمل نہیں ہے، تو یہاں پر تو بھی استنجا میں دو چیزیں استعمال کرے، پانی اور حجر، میں یعنی طریقے لیکن اگر نجاست پھیل گئی ہے اب تو ترجمہ استنجا باب کا بالماء ہی مطلب کرے ہوگا کہ یہ بات تاکہ بدبو وضو کے پھیلی نجاست طریقے کی کے طرف بیان ختم ہو میں جائے۔ ہے اور اس میں ضمناً اس سے معلوم ہوا کو بھی کہ بیان کرے۔ استنجا ایسی چیزوں سے نہ کی جائے یا جو ابن قابل حجر مکی احترام، رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس یہاں پر سنن اپنے اصطلاحی کاغذات معنی میں چاہے اس میں اور کچھ یہاں لکھا پر ہو یا نہ صرف لکھا ہو، اصطلاحی سنت چونکہ کے عالم معنی علم میں ہے اس سے اس سے اب استنجا کرنا ترجمہ جائز باب نہیں۔ کا مطلب ہوگا کہ اس کھانے باب پینوں میں کی وضو چیزوں سے کی جو استنجا کرنا سنتیں جائز ہیں ان نہیں، کو بیان کیا جائے گا، کپڑا جو پہنتے اور اس سے رہی استنجا بات کرنا کہ جائز اس باب نہیں، میں طریقہ وضو کے روایات کو ہدی بھی سے مصنف استنجا کرنا لائے جائز نہیں، اس لیے اس کہ کا یہ جناتوں جواب کا یہ ہے کہ خوراک یہ تقریباً ترجمہ گوبر سے استنجا کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ یہ اس اس کی میں جانوروں کا اغلب خوراک ہے روایات اور دوسری وضو چیز کی یہ خود سنتوں ناپاک پر ہے۔ مبنی ہے اور اور ساتھ اسی چیز سے بھی استنجا نہ کرے جو انسان کے لیے نقصان دہ، مصنف نے ذکر کیا لہذا ہے نوکیلی پتھر، جو طریقہ وضو سے متعلق ہے، لہذا کوئی اعتراض شیشہ نہیں ہوگا۔ یا یہاں پر سنت سے پہلے سے کھلا ہوا، نبی کے اقوال یہاں پر ایک افعال عام ترین اور مسئلہ تقریر آتا مراد ہے دیا کہ جاوے ٹیشو اور پیپر سنت جو آج کو کل خاص اپنے طور پر عام بیت معنی الخلاء میں میں استعمال رکھا کیا جائے۔ جاتا ہے۔ اب کیا اس حدیث سے کا استنجا مطلب یہ کرنا ہوگا جائز ہے یا کہ نہیں؟ وضو کے امام متعلق خالد نبی سیف کے اللہ جو رحمانی نے اقوال کہا افعال اس پر اور جو تفصیلی کلام تقریر کے ثابت ثابت اور ہیں خلاصہ ان یہ تمام چیزوں کہ کو آج اس کل جو باب ٹیشو میں پیپر بیان استعمال کیا کیے جائے جاتے گا۔ ہیں وہ کاغذ کے حکم میں نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ باقاعدہ استنجا کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں، وہ اس کے قابل نہیں ہوتے کہ آپ اس کے اوپر کچھ لکھ سکو، مشہور اس مسئلے لیے وہ کو کاغذ بیان کے کیا حکم میں گیا نہیں ہے آئیں جو گے اور اپنی ہدایہ میں قابل اسی احترام طریقے اشیاء سے کے شرح جملے میں اس کا وقایہ حکم نہیں ہوگا۔ جلد اول میں پڑھا تھا لیکن غمس الیدی فی الماء، ٹیشو پیپر کا حکم اپنے استنجا ہاتھوں بالحجر کو کے حکم میں ہے، برتن میں کہ جس داخل طریقے سے استنجا بالحجر سے اس کا کیا نجاست میں شرعی تخفیف حکم ہوتی ہے، ہے، مکمل اس کو نجاست کا یہاں پر ازالہ کسی
نہیں ہوتا بیان کیا ہم گیا لوگوں کے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے ٹیشو پیپر سے کوئی شخص تم میں سے نیل سے نجاست میں بیدار تخفیف ہو ہوگی، تو برتن میں اپنے ہاتھوں کو اور چونکہ معفو عنہم قلیل مقدار معفو عنہم بڑے برتن تو اس کے سے نماز بھی جائز استعمال ہو کا جائے گی۔ طریقہ تھا، اس میں پانی کو وہ نجاست جمع غلیظہ میں رکھتے درہم کے تھے بقدر اور اس کے لیے کبھی کبھار اتنی مقدار ہی لے جاتی، قلیل دور مقدار لے تھا، جاتی، ان تو کے معفو پاس عنہم اتنی ہے، فراوانی لہذا اگر نہیں کوئی تھی، شخص اس حالت میں نماز چھوٹے پڑھ لیتا ہے، برتن کوئی نہیں غلیظہ ہوتے حالت تھے ہے، جس سے وہ پانی اس کو کی ضرورت نکالے۔ عام طور پر اس ہوائی جہاز پس میں منظر پڑتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو بیت نے الخلاء کی ضرورت صحابہ پڑی کو تو وہاں پانی بتاتے نہیں ہوتا ہے، فرمایا کہ جب اور مغربی نیند سے ممالک میں بیدار آپ ہو کو تو نل اس ہی بڑے نہیں ملے گا برتن میں بیت ڈائریکٹ الخلاء، ہاتھوں کو کہیں بھی داخل نہیں نہ کرے، بلکہ ملے کسی گا ہی چھوٹے نہیں کسی برتن بھی کو صورت میں، مولانا خلیل کو پوچھ لیجیے، تلاش کرنے کی کوشش یاد کریں رکھیے، اور اس سے وہ پانی کوئی نکال پریشانی کر کے سب سے پہلے اپنے نہ ہاتھوں کو دھو لیں، یہ اور کہانی ہاتھوں سنا کو رہے دھو تھے، لینے کے اپنے بعد دکھ بھری پھر اگر کہانی، کوئی شخص چاہتا ہے تو اپنے ہاتھوں لیکن کو ہوائی وہاں جہاز کا بھی ڈال کبھی سفر کرنا کا واسطہ پڑے آپ کو، اس یا کی مغربی علت بھی ممالک کا اللہ کے دورہ رسول پڑے صلی تو آپ اللہ کو علیہ وہاں وسلم نے یہ آگے مسئلہ کام فرما نہ آ دی سکتا۔ فَأَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ فِي اللَّيْلِ، تو ٹیشو کہ پیپر سے ہاتھ نجاست میں رات تخفیف میں ہو جائے گی، شپاشی کہاں کر لے کوئی حرج کی بات نہیں، نماز پڑھ کے کہاں نہ گم کر کے استنجا آئے کر کے اچھی طرح فارغ ہو جائے، نہیں، ٹیشو پیپر سے صاف کرنے کے اصل بعد میں میں اگر پانی ہے تو وضو پہلے، علت پانی نہیں ہے ماء تو تیمم کی کر لے، بنیاد پر اور صحابہ تیمم سے نماز پڑھ استنجا لے، نماز بالاحجار قضا نہ کرے کرتے کسی تھے، تو وہاں احتمال تھا لیکن کہ ایک تو اگر یہی استنجا شخص بالاحجار مائع کر قلیل رہے میں ہیں اتر اور جائے گا تو جس پورا جگہ مائع پر قلیل جو ناپاک اس ہو کا جائے گا۔ وہ گرم ہے، اس لہذا نے رات میں استنجا سونے بالحجر کی کیا وجہ ہے سے یا جسم ٹیشو سے پیپر پسینہ استعمال نکلتا کیا ہو ہے، پانی تو یا حوض میں ممکن اتر ہے جاوے کہ عضو تو پورا مخصوص پانی یا ناپاک، پیچھے کے مائع راستے قلیل میں ناپاک۔ اس پسینے کے نکلنے کی کیوں؟ وجہ سے اس جو لیے کہ آپ نے رطوبتیں ہیں فقہ اور کتابوں میں اور رطوبت وقایہ میں نجس پڑھ لیا تھا رطوبت اس کے کہ ہاتھ میں معفو لگ جاوے، عنہم اور مقدار اسی احتمال کی یہ بنیاد پر اللہ کے رسول صلی بدن اللہ علیہ اور وسلم نے کپڑوں کے فرمایا ساتھ اس کہ ہو کا سکتا ہے تعلق شرمگاہ ہے، میں یا پیچھے کے راستے نجاست میں غلیظہ اور پسینے خفیفہ سے میں وہ جو حصہ معفو عنہم مقدار ہے ضرب اس ہے، کا حکم یہ خاص بھیگ ہے گیا کپڑے ہو، اور بدن کے وہاں ساتھ، جو نجس رطوبت پانی کے ہے ساتھ وہ نہیں، ہاتھ پانی لگ میں جائے، ادنا اس نجاست احتمال قلیل کی نجاست اللہ کے رسول چاہے صلی اللہ غلیظہ ہو علیہ یا وسلم خفیفہ نے پورا پانی فرمایا ناپاک کہ ہو جائے، مائع ہاتھوں کو قلیل ڈائریکٹ ناپاک ہو برتن میں جائے۔ داخل نہ کرے۔ بالفاظ دیگر اب یہ حکم نجاست غلیظہ یعنی اور خفیفہ میں معفو عنہ مقدار کی غسل وسعت ید اور فی گنجائش صرف برتن میں طہارت کے باب ہاتھوں میں کو ہے، داخل پانی کرنے کے باب میں نہیں۔ متعلق کیا حکم ہے؟ یہ مکروہ اس ہے، لیے اگر تو کپڑوں پر مکروہ تحریمی کچھ یا چیزیں گر تنزیہی جاوے تو وہ معفو تو عنہ اس ہے، میں لیکن تین وہی قول چیزیں ہیں۔ جو جمہور لوٹا آپ نے علماء رکھا ہے کے غسل خانے یا نزدیک بیت الخلاء میں، اگر نیند اس سے بیدار چھوٹے بھی ہوتے ہونے ہیں پورا کے پانی بعد ناپاک ہو جائے گا۔ اپنے ہاتھوں کو دائرے اور معفو عنہ مقدار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پانی موجود نہیں اسی حالت میں آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز جائز ہو جائے، اور پانی ہوتے ہوئے بھی آپ نے معفو عنہ مقدار کو صاف نہیں کیا، دھویا نہیں ہے اور اسی حالت میں نماز پڑھی، نماز تو ہو جائے گی لیکن کراہت کے اللیل ہو، ساتھ۔ اس لیے معفو عنہ مقدار کا رات مطلب سے یہ نہ سو سمجھے کر کہ کے معمولی بیدار پاخانہ ہوا لگا ہو ہوا ہے چلو تو معاف ہی اس پڑھ لو صورت اسی میں حالت ہاتھوں میں، پانی کو برتن میں موجود ہے تو داخل اس کو کرنا دھونا پڑے مکروہ گا، تحریمی پھر بھی نہیں ہے، دھوئے نماز ہو اور جائے گی اگر لیکن کراہت لو کے ساتھ۔ النہار ہو تو مکروہ تنزیہی ہے۔ اور تیسرا تو قول آداب حسن استنجا میں بصری سے کا ایک ہے، چیز ہے کہ وہ آدمی فرماتے قابل ہیں کہ احترام چیزوں کو مطلقاً استعمال مکروہ نہ تحریمی ہے، چاہے نوم یا ایسی اللیل ہو چیز یا استعمال نوم نہ کرے نہار ہو۔ جس سے تو اس کو جمہور تو نقصان کیا ہو فرماتے یا ہیں، صفائی کے چاہے بجائے دن اور میں بیدار ہوا ہو گندگی یا پھیل رات سے جاوے بیدار جیسے ہو کہ کر کوئلہ کے استعمال اپنے کرنا۔ ہاتھوں کو برتن میں داخل کیا ہو، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ ایک تو پہلے ہی سے کالا ہے اور اور طریقے سے استنجا امام بالیمین احمد اور اصحاب نہ زواہر کرے، نے نوم اللیل و اس نوم لیے کہ النہار میں داہنا فرق ہاتھ کیا یہ ہے، مکرم اور چیزوں امام کے لیے حسن استعمال بصری کیا رحمۃ جاتا اللہ ہے علیہ نے اور مطلقاً ناپاکی مکروہ کو دور تحریمی کرنے قرار کے دیا۔ لیے بائیں ہاتھ کو یہ تو استعمال ہاتھوں کرنا کو چاہیے۔ برتن اور اس میں کی وجہ داخل یہ کرنے ہے کا کہ اگر کوئی شخص دائیں اب ہاتھ سے کبھی اگر استنجا کسی کرنے نے خدا اس نہ خواستہ مکروہ کہیں ایسا نہ کہ وہ شے کھانا کا کھا رہا ہو اور اس ارتکاب کو یاد آ کر جائے دیا کہ میں نے تو اس سے اب کیا پاخانہ صاف پانی کیا تو اس کا ناپاک کھانا ہوگا یا بیکار ہو نہیں؟ جائے تو گا۔ اس سلسلے میں ٹھیک ہے، وہیں تین قول ہوں گے۔ جن حضرات نے کھانے کا مکروہ مزہ تنزیہی ختم کا ہو حکم جائے گا۔ لگایا ہے ان اس کے لیے وہاں بائیں پانی ہاتھ سے پاک ہی رہے گا، استنجا کرے، جن دائیں حضرات نے ہاتھ کو مکروہ استعمال تحریمی کا حکم نہ کرے۔ لگایا اسی ہے حدیث تو میں ان کے وہاں انہی پانی چند باتوں کی ناپاک طرف ہے۔ ذکر کیا یہ گیا ہے، ان دوسری چند بحث۔ آداب کی طرف تیسری چلیے آگے۔ بحث کیا ہے کہ یہ حکم اللہ کے رسول نے صحابہ کو کب دیا؟ تو اس کی وجہ میں نے شروع میں ہی بتلا دی کہ اصل میں عرب میں کیا ہوتا تھا پہلے، اور صحابہ استنجا بالاحجار کرتے تھے، اس وجہ سے اس حکم کو دینے کی ضرورت پڑی۔ چوتھی
بحث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں ہاتھوں کو داخل کرنے سے کیوں منع فرمایا، اس کا سبب کیا رہا؟ تو اس سلسلے میں دو قول ہے. ایک قول یہ ہے کہ مذکر غمس یدی فی اور الاناء کا خبائث سبب مؤنث یعنی جنہ. برتن میں ہاتھوں کو چونکہ یہ داخل ناپاک کرنے جگہوں سے پر رہتے اللہ ہیں کے عامةً، رسول نے اس اس وجہ لیے سے داخل یا اس ہوتے سبب سے وقت منع فرمایا کہ دعا پڑھ لینا احتمال نجاست
اور ہاتھ میں اور نجاست کے لگے رہنے کا اس بات پر احتمال ہے، متعدد جیسا شواہد کہ اور خود واقعات روایت موجود میں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آگے کی حضرات وضاحت کر دی، دعا پڑھنے کا اینا اہتمام باتت رکھتے یا تھے تو اس طرح کی دعو جگہوں فی پر گئے تو وہ اس دعا اور کی بعض برکت سے حضرات نے محفوظ کہا ہے۔ چنانچہ مفتی کہ ابراہیم اس حکم فرماتے ہیں کہ ان کے کی دینے بہن کے پیچھے سبب باہر اور وجہ میں جو بیت تنظیف الخلا اور تو وہاں گئے نظافت، تھے، احتمال جنات نے حملہ نجاست کر نہیں، دیا تھا، بلکہ تو اس نے مسلمان کہا کے کہ اندر ایک مومن کے تنظیف ساتھ اور یہ صفائی حرکتیں کی کر صفت رہی ہوں ہونی چاہیے، تو اور وہ اس زیادہ صفت غصے کا میں آ گئے تقاضا کہ ناپاک یہ تھے، ہے کہ خبیث جب وہ تھے نیند سے اور زیادہ بیدار پتھراؤ ہو کرنے کی تو کوشش کی ڈائریکٹ لیکن ان کی اپنے جان بچ ہاتھوں گئی۔ کو برتن پھر میں صبح میں ایک داخل عامل نہ کو کریں۔ بتلایا گیا تو پورا واقعہ اور اس ماجرا وجہ پیش سے کیا اللہ گیا کے تو رسول کہا صلی کہ اللہ علیہ وسلم ان نے کی یہ جان فرمایا، جانا یہ یقینی یہ ساری چیز تھی بحث لیکن سے دعا کی برکت سے وہ بچ اس گئی۔ وقت اتنے ہیں خبیث ہے یہ جن، جب کہ اگر وہ دعا نہیں آپ پڑھتے کے ان کی جان ہاتھوں میں ضرور چلی جاتی۔ نجاست کے لگنے کا احتمال ہو، احتمال اس لیے اس دعا نجاست کو کی ضرور صورت میں پڑھنا یہ ساری چاہیے بات تاکہ جنات اور خبیث اور شیاطین یقین کے شرور نجاست سے آپ کی صورت محفوظ میں ہیں۔ اور بھی کسی بہت بھی کچھ صورت لکھا میں گیا ہے، برتن میں پانی داخل کرنا شائع جائز ہوتا ہے نہیں نیند ہے۔ سے، اب اس یہ کو مکروہ استعمال تحریمی کرنا ہو بہت جائے گا زبردست جس کی مذہب وجہ کا سے ساتھ پورا لکھا ہے پانی اور ناپاک اس ہو دعا کے جائے گا، اوپر قلیل نجاست سے قلیل پانی پورا ناپاک ہو اس کا جاتا پورا ہے۔ محصول خلاصہ کو بتلا دیا۔ نجاست چلیے۔ قلیل نجاست سے ماء قلیل ہو گیا۔ ناپاک ہو جاتا ہے، لہذا اگر ہاتھ میں یقینی طور پر اس کو اپنے ظاہری معنی پر ہی محمول کیا جائے اور دیگر صحابہ کے قول یہ ہے کہ یہاں پر اپنے حقیقی معنی پر محمول نہیں ہے بلکہ کی یہاں کیا پر رائے اس تھی؟ اس کا کو بہت کنایہ اہمیت اور ہوتی ہے۔ مجازی معنی چنانچہ مراد کیا جائے حضرت گا، ابو ہریرہ اور رضی یہ اللہ کنایہ تعالیٰ ہے عنہ، اس بات حضرت کی عمار طرف بن یاسر، کہ جب حضرت بیدار علی ہو رضی تو اللہ تعالیٰ اپنے عنہ، ناک میں اسی طریقے سے استنثار حضرت اس حذیفہ لیے رضی کرے اللہ تعالیٰ کہ عنہ وہاں اور دیگر رطوبت اور متعدد نزائل صحابہ ہوتے سے ہیں، دم جس ساری کی کے وجہ نتیجے سے وضو انسان ہونے کے کا اندر ذکر ایک سستی پیدا ہوتی ہے، تو اس سستی کو دور کرنے کے لیے بیدار ہونے ابھی کے بھی وقت اپنے ناک اگر کو آپ کو اطمینان صاف کر نہیں لے، ان ہوتا ہے رضائل کو صاف اور کرے آپ تاکہ ہمارے اس اسی دور ہو جائے جو عمر اور بن وہ عبد نماز العزیز سے پڑھ مروی سکے، ہے، لیکن اس کو اگر قابل وہ اس کو استدلال صاف محسوس نہیں کرے، کرتا ہمارے ہے پاس ان جواب رضائل کو تو وہ سستی میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نماز کو ترک کر دیتا ہے، گویا کہ آپ نے شیطان جو اس کے کہا ہے ساتھ میں کہ رہا، اس کے ساتھ شپاشی ان کرتا کا رہا۔ سما مروی نہیں اس ہے، وجہ ابن سے عدین یہ الکامل نسبت اس طرف اس کر دی روایت گئی کو کہ یہ سندن شیطان والا کام تھا، متصل شیطان اس کو ذکر بہکا کیا۔ رہا تھا، چنانچہ اگر وہ اس انہوں نے طرح جو روایت کر ذکر کی لیتا ہے تو اس اب کی شیطان سند اس کو اس طرح عن بہکاتا عمر بن نہیں۔ عن عمر بن یہاں پر عبد اصل عمر مقصود ابن نازل العزیز باسم جو عن نظائر تمیم اس کو صاف کرنا مقصود ہے الدارمی اور اس کو انا نبی صاحب علیہ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سندن اس کو جو بہکا رہا روایت تھا تھی تاکہ وہ وہ متصل ہے، غفلت میں رہے اور بیدار ہو کر اس بیدار لیے نہ اب ہو کوئی کر کے اعتراض نماز نہیں۔ کی طرف ہو جائے۔ دوسری بات، اگر اس کو کہ اس کے حقیقی معنی پر عمر محمول بن کیا عبد جائے العزیز اور کہا تمیم جائے داری استاد شاگردی کہ کا رشتہ، شیطان واقعات چنانچہ تمیم انسان داری کے پاسے میں دار میں ان کے شپاشی استاد کرتا ہوتے ہے، ہیں تو اور پھر انہوں نے اس کے اپنے دھونے کا استاد حکم کیوں کو دیا؟ روایت میں اس لیے اور نقل وہ نہیں بھی کہ اس کی سند سوال ذکر نہیں ہوتا کی، ہے اس کو اپنے استاد کہ پر رات اعتماد ہی کو کیوں آتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دین اور میں یہ تو ہوتا ہے انسان کو قلب کہ کے ذریعے سے شاگرد کے لیے اپنے وسوسہ دے استاد سے کر بڑھ کے کر کوئی بہکانے کی کوشش کرتا معتمد ہے، شخص نہیں ہوتا، لیکن جب رات میں انسان سو اس سے جاتا ہے بسا تو اب اوقات اس کا وسوسہ حوالہ ہی کا کافی حربہ اس ہوتا کا ختم ہو گیا، اور کبھی تو اب حوالہ وہ بھی سوچتا نہیں ہے کر کہ دیتا ہے، اب لیکن اس کو پر دن اتنا میں تو اس کو اعتماد ہوتا ہے کہ پریشان بات کیا نہیں کرتا وسوسہ ہوں گا، تو ڈال میں کوئی کر رد کے، نہیں کر سکتا۔ لیکن اب رات میں اس کو کیسے پریشان کریں گے؟ تو وہ اس ناپاک اور جہاں دوسری گندگی بات جو والی انہوں نے جگہ بتائی، ہے، وہاں جا کر یہ کے دو وہ مجہول شپاشی راوی کرتا ہیں ہے، اس کی۔ تو اب جب وہ بیدار ہوتا ہے تو اب اس مجہول کے راوی اثرات جو وہاں بیٹھنے کی کی وجہ وجہ سے سے شپاشی کرنے کی سند میں وجہ سے ذوق ہوئے تھے، آتا ہے، اس کو صاف لیکن کرنے کس کا طرح حکم کا دیا، مجہول اللہ کے راوی رسول ہونا صلی چاہیے، اللہ اس کے علیہ وسلم شرائط بھی آپ کے سامنے نے ہونی چاہیے، استنصار کا۔ ہر مطلق مجہول جیسے الراوی کوئی جانور صاف و شفاف ہو لیکن نجس العین ہو، جیسے خنزیر ضعیف وغیرہ آپ کے نہیں گھر پر ہوتا ہے، سویا اس کی رہے وجہ سے حدیث بنا میں رہے، نہیں لیکن آتا۔ جب آپ بیدار ہوں گے اور بلکہ آپ کے اس گھر سے مجہول نکلا ہے، راوی تو آپ کا سے دن نہیں جو مانے گا، آتا ہے تو اس اس کو کو صاف کرنے کی جو آپ کو مجہول معلوم الذات ہے کہ اس کے اور یہ دونوں راوی مجہول الذات الذات نہیں بلکہ مجہول الصفت کو دو لینا چاہیے، ان کی ذات کو صاف سب کرنے ہی سے۔ جانتے یہاں تو پر بھی معروف یہی مشروط مراد اور مطلب ہے، اپنی ذات کے اللہ کے حساب رسول سے یہی بتلانا چاہتے اس ہیں کے کہ اثرات اثرات رہے رہے اس اس کو اس میں صاف اختلاف کریں ہے۔ استنصار کے ذریعے سے، اور لہذا وضو کے کے ذریعے پیدا سے کرنا ان کو قلبی جو مجہول قرار دے وساوس کر تھے کے یہ شیطان صحیح کی نہیں۔ طرف سے وضو کے ذریعے ہاں سے اگر وہ آپ ساری یہ طہارت ثابت کر اور دیں دعا ہمیں کے ذریعے یہ سے مجہول مقدس الذات ہے تو طہارت ہم
हासिल آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ یہ ہرگز ثابت نہیں کر سکتے کہ مجہول الذات، اس لیے کہ ان سے متعدد حضرات نے اور متعدد محدثین نے اور متعدد روات نے سند میں ان کا ذکر کیا۔ دھونے کا حکم اگر یہ اتنے ہی مجہول الذات تھے تو دیگر حضرات اور روات میں سے کبھی حدیث نہ لیتے، ان کا ذکر اپنے سند میں کبھی نہ لیتے۔ سلاس، لہذا تو ان کو اتنی مجہول قرار ساری دینا اور متعدد اس کی وجہ سے متعارض حدیث کو روایتیں ضعیف اور کیوں؟ کمزور بنانے کی کوشش تو کرنا یہ صحیح ان نہیں۔ تمام متعارض روایتوں میں تطبیق دیتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ مرتن مرتن جہاں بھی حدیث میں ہے کہ اعضائے وضو کا اللہ کے رسول
نے ایک بار دھویا، آداب صحابی نے اس کو تعلیماً دوسرے لوگوں کو سکھایا، تو یہ جواز بیان نواقض وضو اور باب ما یوجب الوضو اور ایک مرتبہ سے مراد یہ ہے کہ اعضائے مغسولہ مفروضہ کو مکمل طور پر ایک بار دھوئے، اس طریقے پر کہ ایک دوسرے بال کے برابر بھی خشک استنجا کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ یاد رکھے دفعتاً اس وجہ واحدہ سے غسل کا مصنف نے حکم ہے، نواقض غرفتاً وضو کے واحدہ غسل کا حکم نہیں ہے، استنجا کے یہاں پر آداب مرتن کو سے مراد ذکر کیا۔ مرتن واحدہ دفعتاً واحدہ، استنجا کے آداب کیا ہے؟ جب لا انسان استنجا الغسل کرنے جائے تو اس کے غرفتاً آداب واحدہ۔ کیا؟ اور چونکہ اسلام بات ایک سمجھ جامع آئی کیا شریعت کہنا ہے چاہتا جو صرف چند مذہبی افکار یا چند رسمی عبادتوں کا نام نہیں ہے بلکہ ایک مکمل دستور حیات کا نام ہے جو انسان کو پیدا ہونے سے لے کر کے مرتے دم تک ہر چیز میں رہنمائی فرماتا ہے۔ تو ہمارے یہاں مشہور کیا ہے؟ بیت الخلاء اور استنجا میں جاتے وقت کیا کیا آداب کو انسان ملحوظ رکھنا چاہیے اس کا ذکر یہاں پر کر دیا ہے۔ امام الازہر رحمۃ اللہ علیہ نے استنجا کے آداب کے متعلق شرح ترمذی نے تقریباً 30 آداب ذکر کیے ہیں۔ تماشا تصنیف یراجع الیہ، ایک چلو سے ان کا کام نہیں چلے گا، چہرہ بھی نہیں دھولے۔ آداب یہ ادب ان کی جمع ہی ان کے حال۔ ادب کس کو کہتے ہیں؟ ما یمدح بہ، تو یہ مطلب ہے قولا و فعلا۔ تین مرتبہ کا مطلب کیا ہوگا کہ اگر ایک مرتبہ آپ کا پورا عضو 5 جملوں میں دھل گیا ہے تو اب آپ کو ہر مرتبہ اب بعض حضرات نے ادب کی تعریف کی ہے، سمجھے تم اس کو سمجھنے بعد میں سمجھا۔ یناسب یہ مرتن دفعتن واحدہ واحدہ جواز بیان کے لیے تھا، لکل شیء، یہ سمجھا رہے گا تو ہر وہ چیز نہیں سمجھا یا غلط جو اس کے لیے مناسب ہو وہ اس کے حق میں ادب ہے۔ اس نے دعویٰ کیا ہے مناسبہ لکل شیء، اور مرتین یہ جواب جو اس کے یہ لیے بیان مناسب افضل ہو، کے اس کے حق حق میں میں ادب ہے۔ افضل یہ ہے کہ ہر عضو کو مثلا 2 مرتبہ کتاب کے لیے مناسب یہ ہے کہ اس کو اوپر کی جگہ پر اور رکھا بعض جائے۔ حضرات نے کہا کہ 2 مرتبہ بیان کرنے کا مطلب تھا بیان سنت کے لیے۔ جوتوں کو تو مرتين راتنے میں ہی مناسبت بتلانے کے لیے تھا یا سنت عمل کو بتلانے کے لیے تھا۔ اور بعض حضرات نے ادب کی تعریف کی ہے یہ مراعات حد کل حضرات نے سنت کہا ہر تھا، چیز تو کی اب حد دیکھیے کی کہ رعایت کر تکمیل سنت کے لیے، اور ہر چیز کو اپنی حد میں رکھنا۔ افضل قرار دیا ہے تو اب ان کے قول کے مطابق مطابق 3 مرتبہ یہ مسنون طریقہ ہوگا۔ تو افضل جواز بیان کے لیے ثانی ایک قول کے مطابق اس کی حد سے افضلیت کے لیے تجاوز دوسرے کر قول کے مطابق استعمال کیا سنت جائے کے لیے، اور اور اب 3 یہ مرتبہ بے دونوں ادبی جن خلاف حضرات نے ادب۔ افضلیت کے لیے کہا تو اب 3 مرتبہ ان کے بس ضرورت سے زائد پانی سنت کے لیے ہوگا، اور جن حضرات نے 2 مرتبہ سنت کے لیے کہا ضرورت تھا سے زیادہ اب کھانا یہ بھی مرتبہ خلاف دینا ادب کے ہوگا۔ قول کے مطابق ضرورت سے زیادہ غم لینا جس کی وجہ سے فرائض میں کوتاہی آئے یہ بھی خلاف ادب ہوگا۔ بس کسی کے انتقال دوسرا پر مسئلہ اتنا مغمون اور غمگین ہونا جس کی وجہ سے فرائض ترک ہو جاوے اور انسان کی جان مزمزہ اور استنشاق خلاف ادب ہوگا۔ ضرورت سے زیادہ شرم و حیا کرنا، شرح زیادہ شرم و حیا کر رہا ہوگا کہ اس کو مجامعت کا تقاضا ہے، لیکن لیکن پھر بھی اس وجہ سے نہیں کرتا ہے، اس بہانے بچے سمجھ جائیں گے کہ آج بوم ہوا ہے۔ یہ عبارت ہے وقایہ۔ اور شارح نے کہا کہ مصنف نے غیر دونوں اللہ کے لیے میاں کو الگ الگ کیوں لائے اپنے دل میں بسانا، حالانکہ اختصار کے پیش نظر اگر کہتے الاستنشاق والمضمضۃ بمیاہ تو کافی ہو جاتا، پھر میاہ لائے ماء نہیں لائے، تو وہاں بتلایا تھا کہ دونوں کے لیے میاہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر دونوں کے لیے آپ کو الگ چلو لینا ہے، آداب کی ضد اور میاہ لائے جمع لائے ماء نہیں لائے، واحد نہیں لائے، کیوں؟ اس لیے کہ جمع کا ہر فرد ایک دوسرے کے مغایر ہو، ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنا، یہ ادب کی تعریف ہوئی۔ تو ہر فرد اور الگ ظلم الگ کی تعریف کیا ہوگی؟ تو مطلب یہ ہے کہ ہر الگ الگ ہر چلو چیز سے کو پانی اپنے محل پر نہ رکھنا۔ تو مزمزہ خلاف کے محل لیے میں 3 رکھنا۔ الگ چلو، وہ بھی نئے پانی سے۔ بس کتاب کو ایسا نہیں کہ تھوڑا ایک چلو سے آپ نے بدبودار ناک کپڑوں صاف کے کریے نیچے اور بچا ہوا تھا اس بچے یا کپڑے کو اوپر لٹکانا اور اس طریقے پر کہ اس کے نیچے یعنی کتابیں گویا کہ کل 6 نہیں کتابوں کے ساتھ آپ کو مزمزہ اور ٹوپی استنشاق کو مکمل نیچے کرنا، رکھ دینا، وہ بھی مائع اور جدید، جوتوں کو اپنے سروں کے اوپر یہ تاج ہمارے بنا یہاں دینا، اصل یہ مسئلہ ظلم ہے اور مستحب ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وقایہ میں جو مسئلہ بیان کیا ہے اس قول کے مطابق ان کے بس اگر کوئی شخص شخص
دل میں اللہ کی محبت کو بسانے کے بجائے واحدہ غیر اللہ کی محبت کو بسائے بالغرفت یہ دل کے ثانیہ ساتھ پھر دوسری مرتبہ اور اللہ کی ذات نشا کرے اور بالغرفت ثالثہ سے مضبوط اور نشا کرے تو وہاں ان کے وہاں غیر اللہ کی تصویروں کو اپنے قلوبوں میں بسانا یاد رکھے یہ ذات امام نووی قلب کے ساتھ نہیں صاف جو کہ مسلک الشافعی ہے، اور مسلک دل میں اللہ کی الشافعی محبت کو انہوں بسانا نے شوافے کے 4 یہ اقوال نقل دل کا ادب ہے اور اللہ کی ذات کا بہت تفصیلی احترام کلام، ابھی اس میں مجھے نہیں جانا ہے۔ اس لیے اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کو بسائیں غیر اللہ کی جن محبت حضرات نے کی تصویروں کہا کو ہے جیسے ہم نے یہ ہے احناف نے حنفیہ نے کہ 3 خلا مرتبہ لینا ہے، تو حضرت یہ خلوت زید کی روایت میں سراسدن بغرفاتن ثلاثین چونکہ جب انسان استنجا لیکن کرنے کے پھر لیے جو جاتا ہے بعض تو روایت میں اخیر میں جو ان کی روایت ہے واستنصر ثلاث مرات من غرفۃ واحدہ، حالہ نہیں خلا ملی عبارت ٹھیک ہے جی۔ حضرت زید کی بالکل آخری روایت یا اس وجہ سے کہ وہاں انسان تنے تنہا رہے وہاں ہے بھی غرفۃ واحدہ، اس سے امام آس پاس کوئی نہیں رہتا شافعی کی تائید ہوتی، لیکن بعد میں خلا کا استعمال ہم نے جواب دیا قضائے حاجت کے لیے استعمال راوی ہونے نے لگا۔ بھی انسان جس دفعۃ جگہ پر واحدہ قضائے کو حاجت کے غرفۃ لیے جائے واحدہ سے قضائے تعبیر حاجت کیا۔ کے لیے جائے اس پر خلا کا استعمال ہونے لگا۔ اب آداب الخلا کا مطلب کیا ہوگا؟ بوقت حاجت اپنے طبعی تقاضے اور حاجتوں کو پورا کرنے کے آداب، بیت الخلا کے آداب۔ اصل میں خلا تھا، پھر بعد میں بیت الخلا ہوا، خالی کرنے کی جگہ کیا کہا اور وہاں انسان سب کچھ خالی کر دیتا اپنا اس کو بیت الخلا کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو بحث یہاں بیان پر کی جاتی ہے کہ امام شافعی نے استقبال قبلہ اور استقبال قبلہ کا مسئلہ کا ذکر ہے، تیز کرنے کے لیے اور آپ کے علم کو چار بڑھانے کے مشہور لیے مذاہب۔ یہاں جہاں تک بات ہے شافعی کو جواب دینا پہلا یا ان کو مسئلہ بتانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ صاحب در مختار نے منع صراحتاً لکھا ہے المنع کہ اگر کوئی مطلقاً شافعی المسلک آپ سے مسئلہ یہ پوچھے تو آپ مسلک صاف منع احناف کر دیں گے کہ ہم نہیں جانتے، آپ اپنے علماء سے رجوع کریں۔ مذہب ثانی اپنے دامن کو جھاڑ کر کے الجواز پردی گنی سے مطلقاً، یہ مذہب عروہ بن رہی بات اور ربیعہ ربیعہ الرائے کا کہ کیوں ہم نے یہ مراد لیا ہے، تیسرا اس لیے کہ یہی مذہب راوی اوپر کے الفاظ میں ثلاثی مرات کہا ہے، الفرق بین الصحراء پھر بعد میں والدنیا۔ انہی کی روایت میں بھی غرفت واحد ہے، تو معلوم ہے کہ بیچ میں جو کوئی راوی ہے اس نے روایت بالمعنی امام شافعی و مالک رحمۃ اگر اس کو اللہ روایت علیہ بالمعنی نہیں علیہ مانتے کا تو پھر مذہب راوی نے جو اوپر جتنی وہ بھی روایت فرماتے سے ہیں مروی ہے متعدد کہ سند سے اوپر کی تو وہاں تو ثلاثہ مرات ہے، تو پھر تعارض ہو جائے گا کہ جنگلات میں استقبال اور استدبار دونوں جائز۔ بس اتنا کافی، میں نے سوچا تھا آگے بھی پڑھا دوں۔ میں نے جو حساب کے لگایا ہے بنیاد روزانہ میں 3 آبادی میں جائز نہیں ہے، دونوں منع، تو ہی سبق ختم ہوگا۔ تو آبادی